ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کیا تھا دلائل کے ذریعے سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ سے وہ کافر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ نکالنے کے بعد یہ سارا جب واقعہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، کہ تو اور تیری بیوی جنت کے اندر رہا کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کے تابع ہوتی ہے۔ بیوی شوہر کے تابع ہوتی ہے کہ جہاں پر شوہر نے رہنا ہوتا ہے بیوی نے بھی وہیں پر رہنا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو رہائش کی جو ذمہ داری ہے وہ شوہر کے پاس ہوتی ہے، بیوی کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنت، کہ تو اور تیری بیوی جنت کے اندر رہا کرو۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ تم اس جنت کے اندر کھاؤ، جو چاہو مرضی کھاؤ اور جہاں سے مرضی چاہو۔ راغدن یہ اس نعمت اور رزق کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے حاصل ہو اور اتنا وسیع اور کثیر ہو کہ اس کے استعمال کرنے سے کم یا ختم ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو جو جنت کے جو پھل ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور وہاں پر جو ہمیں جنت کے اندر نعمتیں ملیں گی وہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اندر ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہاں پر آپ کو کوئی کام وغیرہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جو آپ نے نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے، آپ نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی اندیشہ نہیں ہوگا کہ بھی اگر ہم ان کو استعمال کریں گے کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی، یہ فکر دنیا کے اندر ہوگی، جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ کھاؤ اس میں سے جو چاہو اور جہاں سے مرضی چاہو۔ ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آیا کہ وہ درخت کون سا تھا؟ قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر موجود نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کو ایک مبہم چھوڑا گیا ہے، ہم بھی اس کو مبہم ہی چھوڑیں گے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، بعض فرماتے ہیں کہ انگور کا تھا، بعض فرماتے ہیں کہ انجیر کا تھا، کہ اس درخت سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا تھا۔ اور یہاں پر دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، حالانکہ حکم یہ تھا کہ تم نے اس درخت سے پھل نہیں کھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حکم فرمایا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، مطلب یہ ہے کہ تاکیدی طور پر اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہی ہیں کہ تم نے اس درخت کے قریب ہی نہیں جانا، کہ جب تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے تو پھل بھی نہیں کھاؤ گے۔ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے، وہاں سے اس کا پھل کھا لیا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا، آپ کو ہلا دیا، آپ کو لغزش دلا دی۔ تو یہاں پر جو شیطان تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حسد رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا کہ
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا تھا، تو اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں نے اس کا بدلہ ضرور لینا ہے، جن کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، تو میں نے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم توڑوانا ہے۔ تو وہ ان کے پیچھے لگا رہا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جنت کے اندر جو درخت تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہوا تھا، اس درخت سے ایک پھل کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جنت سے دنیا کے اندر ان کو بھیج دیا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف فرما تھے، اور جو ابلیس شیطان تھا وہ جنت سے باہر تھا، آیا کہ کس طریقے سے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا؟ آپ کو کس طریقے سے پھسلایا کہ آپ تو جنت کے اندر ہیں اور ابلیس جنت سے باہر ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ کو وسوسہ ڈالا گیا تھا، آپ کے دل کے اوپر وسوسہ ڈالا گیا تھا، تو وسوسے کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ جنات میں سے ہے، تو جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تصرفات کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے کہ جو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی، کہ جنات جو ہیں وہ اپنے قوت جنیہ کی وجہ سے اپنی شکلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، ان کے پاس جادو وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے مسمرزم کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اوپر اثر ڈالا ہو۔ تو حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ابلیس تھا یہ سانپ کی شکل کے اندر جنت کے اندر گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ جب اس نے اپنی شکل ہی تبدیل کر لی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ وہ قسمیں اٹھاتا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو جب قسمیں اٹھاتا تھا، جب وہ کہتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی شکل کو تبدیل کر لیا ہو، تو حضرت آدم علیہ السلام نے شکل کے ذریعے سے ان کو پہچانا ہی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس راحت کے اندر وہ تھے، آرام اور سکون کے اندر، اس جگہ سے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا کہ فوراً تم سب کے سب اس جنت سے نکل کر دنیا کے اندر چلے جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ شیطان تمہارا جنت کے اندر بھی دشمن تھا، اور جب تم دنیا کے اندر جا رہے ہو اس کی دشمنی دنیا کے اندر بھی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھول جاؤ کہ یہ اس کی دشمنی جنت کے اندر ہی تھی، دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اختلافات ہیں، جو دشمنی ہے، دنیا کے اندر بھی رہے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر دنیا کے اندر اتارا تھا، فرمایا تھا کہ جو تمہاری اولاد ہوگی ان کے اندر بھی اختلافات ہوں گے، ان کے اندر بھی دشمنیاں ہوں گی۔ تو جب باپ اپنی اولاد کی دشمنیوں کو دیکھتا ہے تو اولاد، سب سے بڑا جو دکھ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے کہ اپنی زندگی کے اندر اولاد کو لڑتا ہوا، جھگڑتا ہوا، اختلاف کی وجہ سے لڑتا ہوا، جھگڑتا ہوا دیکھتا ہے، تو یہ والدین کے لیے ایک بڑا سخت صدمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہاری اولاد ہوگی ان کے اندر اختلافات بھی ہوں گے، ان کے اندر دشمنیاں بھی ہوگی۔ تو یہ سزا کے طور پر، ایک روحانی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تم نے زمین کے اندر رہنا ہے، تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا، تم نے وہاں پر تھوڑا سا اپنا وقت گزارنا ہے، وقت گزارنے کے بعد دوبارہ پھر تم نے جنت کے اندر آنا ہے۔ تم نے زمین کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ ایک وقت ہے، وقت مقررہ ہے، اس کو گزارنے کے بعد دوبارہ پھر تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی